نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون وقال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جتنی چیزیں بھی اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا ہے، آکسیجن ہے، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان کا جسم باقی رہے، اور جسم باقی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ جس طرح سے ظاہری جسم باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، ایسے ہی روح کی غذا ہے اطاعت الہی، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نماز، یہ سب روح کی غذا ہے۔ تو انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ کی عبادت اور اطاعت یہ اصل ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر وقت آدمی یہ سوچے کہ مجھے کس وقت کیا کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ یہ ہے اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں یہ ان کی شکر گزاری کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں نعمتوں کے اندر۔ اور گناہوں سے آدمی بچے جہاں تک ہو سکے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو انسان استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو یہ استغفار بھی ایسا عمل ہے کہ استغفار کی وجہ سے بھی اللہ جل شانہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بندے سے، اور اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ استغفار کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، شکر گزاری کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں یہ اور زیادہ ہو جائیں یا اور نعمتیں ہم کو مل جائیں، تو یہ دو کام ہم کو خاص طور سے کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کریں۔ زندگی ملی ہوئی ہے اس کا شکریہ ادا کریں، صحت اور تندرستی ملی ہوئی ہے اس کا شکریہ ادا کریں، رزق ملا ہوا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کریں۔ اور دوسرے یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے۔ توبہ اور استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ انسان کے لیے جس طرح سے عبادت کرنا ضروری ہے ایسے ہی گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ انسان جب گناہوں سے بچتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو تو اللہ کے بہت زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ انسان نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہے، نفل نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہے، ذکر اذکار کرنے کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو، یہ سب چیزیں عبادت ہیں، اس کا انکار نہیں ہے،
لیکن جس طرح سے یہ عبادت ہے ایسے ہی گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ آدمی جس وقت اس کے لیے موقع ہے گناہ کرنے کا، اس وقت وہ گناہ سے بچ جائے، یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، اور اس پر بھی اس کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑی رضامندی اور خوشی ہوگی۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ پڑھاتے تھے شاگردوں کو۔ ایک دن ایک شاگرد کو آنے میں دیر ہو گئی، جب وہ آئے تو حضرت نے پوچھا کہ کیوں دیر سے آئے، اور جب وہ آئے تو ان کے بدن میں سے خوشبو بہک رہی تھی، تو اس کی وجہ پوچھی حضرت نے، تو انہوں نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب میں آ رہا تھا گھر سے تو مجھے ایک عورت نے بلایا، اور جب میں گیا کہا خط پڑھ دو، پھر اندر گیا تو کہا خط وط نہیں ہے، بس یہ کہ میرے ساتھ برا کام کرو۔ اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، تو کہا کہ تم بغیر یہ کام کیے جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا بھائی مجھے بیت الخلاء کی جگہ بتا دو، یہ بیت الخلاء کی حاجت ہے۔ چنانچہ وہ بتا دیا، وہ بیت الخلاء میں گئے۔ اس زمانے میں سنڈاسیں ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے نجاست کو اٹھا کر اپنے بدن پر کپڑوں پر لگا لیا۔ اب جب وہ باہر آئے تو عورت نے دیکھا یہ تو پاگل آدمی، یہ تو سب غلاظت نجاست کپڑوں پر لگا لی، بدن پر لگا لی، تو کہا کہ جاؤ باہر، دروازہ کھول دیے، باہر بھگا دیا۔ اب یہ گھر گئے، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، پھر سبق میں آئے تو دیر ہو گئی، تو اللہ جل شانہ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی، کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے نجاست کو کپڑوں پر بدن پر لگایا تھا۔ یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے بدن سے خوشبو آنے لگی، تو جب وہ اپنے استاذ کے سبق میں پہنچے تو ان کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی، تو استاذ نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے تمہارے بدن سے، اتنی خوشبو لگا کے آئے؟ کہا کہ نہیں، یہ واقعہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان جب گناہوں سے بچتا ہے اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، جس طرح نماز پڑھنے والے سے خوش ہوتے، جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے سے خوش ہوتے، جس طرح ذکر کرنے والے سے خوش ہوتے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی گناہ سے بچنے والے سے بھی خوش ہوتے۔ تقویٰ کے معنی ہے گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وہ کام کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرے۔ ایک آدمی گناہ کا کام کر ہی نہیں سکتا پھر وہ نہ کرے، ایک آدمی کسی کو قتل کر ہی نہیں سکتا پھر وہ کسی کو قتل نہ کرے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو قتل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ وہ کام کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا، یہ ہے گناہ سے بچنا۔ یہ دیوار ہے، زنا نہیں کرتی، کون سے کمال کی بات ہے؟ دیوار میں صلاحیت ہی نہیں، انسان کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ وہ زنا کر سکتا ہے، پھر بھی وہ اس لیے گناہ سے بچے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس لیے بچ رہا ہے۔ تو یہ ہے کمال کی بات۔ ایک آدمی ہے دوسرے کا مال چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، پھر بھی وہ اس سے بچ رہا ہے، تو یہ ہے کمال کی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے آدمی بچے، اور یہ سوچ کر بچے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اگر میں نہیں بچوں گا تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اور جہنم میں جانا پڑے گا، یہ سوچ کر اگر وہ گناہ سے بچ رہا ہے تو اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ ادنا درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی کفر کو چھوڑ کر ایمان کو اختیار کرے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے متقی ہیں، یعنی ادنا درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ کفر چھوڑ کر آدمی ایمان کو اختیار کرے، ایمان قبول کرے۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ ایک تو ظاہری گناہ ہے
آدمی کسی کو مارتا ہے نظر آتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے نظر آتا ہے، زنا کرتا ہے نظر آتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے نظر آتا ہے، گالی بکتا ہے نظر آتا ہے۔ ایک چھپے ہوئے گناہ ہے، دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی، دل کے اندر ہے، ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دے آدمی اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دے، یہ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ اختیار کرے آدمی، تو ادنا درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی ایمان کو اختیار کرے اور کفر کو چھوڑ دے۔ اس سے اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے، حرام کاموں کو چھوڑ دے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دو تو اللہ کے بہت عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی تو وہ ہے جو زیادہ عبادت نہیں کرتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ نماز فرض ادا کر لیتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، تھوڑی وہ سنتیں وغیرہ واجب بھی ادا کر لیتا ہے اور گناہ بھی کم کرتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو کہ خوب عبادتیں کر رہا ہے، نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے اور اسی طرح سے بہت سارے نیک کام کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی دے رہا ہے، لیکن بہت سارے گناہ بھی کر رہا ہے۔ آپ کی نظر میں کون زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری نظر میں وہ آدمی پسند ہے جو گناہ کم کر رہا ہے، اگرچہ وہ عبادت بھی کم کر رہا ہے لیکن گناہ جو کم کر رہا ہے وہ آدمی میری نظر میں پسند ہے۔ تو گناہ سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آدمی گناہوں سے نہیں بچتا تو ایسا ہے جیسے کہ مٹکا ہے، اس مٹکے میں آپ اوپر سے پانی بھر رہے ہیں اور نیچے سے اس میں سوراخ ہے، وہ پانی نکل رہا ہے، تو عبادت جو کر رہے ہیں وہ سب ضائع جا رہی ہے، کیوں؟ گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، جس طرح سے عبادت کرنا ضروری ہے ایسے ہی گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرے آدمی اس سے بچے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے جو اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز کے حرام اور حلال ہونے میں شبہ ہو اس کو بھی آدمی چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں ورع۔ ورع جو ہے وہ تقوی سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ ورع کا مطلب یہ ہے ایک چیز کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں شریک ہونے کے لیے گئے اور وہاں پر یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک دیوار کے سائے میں کھڑے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے نہیں ہوئے اس دیوار کے سائے میں۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ سب لوگ کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیے، دیوار کے سائے میں دھوپ زیادہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ مکان والے کو قرض دے رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا سود میں شامل نہ ہو جائے، سود کا گناہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہو۔ یہ ہے اعلیٰ درجے کا تقویٰ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے بتایا 4 سال کی ہوتی ہے۔ تو 4 سال تک انہوں نے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہی بکری قصائی کے پاس پہنچ جائے اور قصائی اس کو کاٹ کر کے اور لوگوں کو وہ گوشت دے دے اور وہ لا کر مجھے کھلا دے۔ تو احتیاط کے طور پر انہوں نے 4 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، یہ ورع ہے جو تقوی سے اوپر ہے۔ لیکن ہم لوگوں سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس سے نیچے والا تقویٰ ہی کم سے کم اختیار کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچنے والے بن جائیں۔ الحلال بین والحرام بین
وبینہما حمن، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور حلال و حرام کے درمیان اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، اور وہ حد ایسی جیسے باڑ ہوتی ہے، باگڑ، گاؤں دیہات میں لوگ باگڑ کہتے ہیں، باڑ، بیچ میں ایک حد لگا دی جاتی ہے، سرحد مقرر کر دی جاتی ہے کہ ادھر سے ادھر بچ جانا۔ تو اب اگر فرمایا کہ جو شخص، جو جانور اس باڑ کے پاس میں جا کر چرنے لگے گا تو قریب ہے کہ وہ باڑ کے اس پار بھی جا کر کے چرنے لگے گا۔ اگر ایک جانور اس کھیت میں آ گیا یا اس جگہ پر آ گیا اور وہ آ کر باڑ کے پاس چر رہا ہے تو قریب ہے کہ وہ باڑ سے اس طرف جا کر بھی چرنے لگے، باگڑ کو پھلانگ کر اور باگڑ کو، سرحد کو پار کر کے وہ اس طرف چلا جائے اور وہاں جا کر کے کھیت میں چرنے لگے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں یہ باگڑ ہے، سرحد ہے، باڑ ہے، تو اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اگر تم اس باگڑ کے، اس سرحد کے قریب پہنچ گئے تو سرحد پھلانگ کر حرام کے دائرے میں نہ پہنچ جاؤ، گناہ کے دائرے میں نہ پہنچ جاؤ، برائی کے دائرے میں نہ پہنچ جاؤ۔ اس لیے اللہ نے جو سرحدیں مقرر کر دی ہیں ان سرحدوں سے دور رہو، اور اس بات کی کوشش کرو کہ جو حلال ظاہر ہے اسی کو ہم اختیار کریں اور حرام کے پاس نہ پہنچیں، اس کی کوشش ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ کب آسان ہوگا؟ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ کی محبت پیدا ہو جانے سے یہ حرام کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ تقویٰ اس کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہو۔ جب اس کو اللہ سے محبت ہوگی فوراً یہ خیال آ جائے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہ یہ سزا ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس سے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو اس کے لیے ذکر کرنا ہے۔ ذکر جب کریں گے تو ذکر کے ذریعے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، تقویٰ حاصل ہوگا، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔